الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی چیز یہ ذکر کی کہ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، اس کو ادا کرتے رہو، اور مالی عبادت سے بھی غافل نہ رہو، زکوٰۃ دو، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ ہر قسم کی نیکی کرو، خلق خدا سے بھلائی اور اپنے بیگانوں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ۔ تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ضائع نہ جائے گا، ہر نیکی کا پورا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خزانہ یعنی جو مال تم جمع کرتے ہو اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس کو سمیٹ کر رکھتے ہو، گن کر رکھتے ہو، بنا کر رکھتے ہو اور چھپا کر رکھتے ہو، خفیہ رکھتے ہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا خزانہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا، مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ وہ سانپ مالک کو کھا جائے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ رواہ احمد بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ محتاج لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی یہ شکایت کریں گے کہ ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دوں گا۔ طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ طبرانی۔ اور قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں پہلے نمبر پر اور زکوٰۃ مالی عبادتوں میں پہلے نمبر پر۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ آیا ہے، بار آیا ہے، کئی مقام پر آیا ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث گندگی دور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تفسیر انوار البیان۔ چنانچہ آپ زکوٰۃ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔
طبرانی و حاکم و بیہقی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف، ضائع اور برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ سنیں، آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ اور غرباء کے ساتھ، کتنا بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو میری رحمت عام ہو سکتی ہے، انسان ہو یا غیر انسان، مومن ہو یا کافر، فرمانبردار ہو یا نافرمان، اچھا ہو یا برا، گندا ہو یا نیک، مگر آخرت اچھے برے کے امتیاز کا مقام ہے۔ آخرت میں رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائط پورا کریں۔ اول یہ کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی تمام واجبات شرعیہ ادا کریں اور ناجائز کاموں سے دور رہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر زکوٰۃ نکالیں۔ تیسرا یہ کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء، بلا تعویل کے، بلا چوں چراں کے ایمان لائیں۔ موجودہ لوگ بھی اگر یہ پوری صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں اور میری خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئی کہ ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالی آگ کے کنگن پہنا دے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے اب ہم سب اہل ایمان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زکوٰۃ میرے رب کا حکم ہے، زکوٰۃ میرے رب کا امر ہے، زکوٰۃ دینا اس بات کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے متعلق اللہ کیسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کے طریقے بتائے، اور زکوٰۃ کے متعلق فرمایا جو نہیں دے گا ان کو اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ آپ نے وعیدات ذکر کی، لہذا جو ایمان والے اللہ پر، آخرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، عمل کریں اور اپنے مال کو پاک کریں۔ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دیں تاکہ غربت ختم ہو، غریبوں کو دیں تاکہ غریب پروان چڑھے، غریبوں کو دیں تاکہ غریب اپنا چولہا جلا سکے، غریبوں کو دیں اور محتاجوں کو دیں، ناداروں کو دیں۔ جن کو دینا ہے وہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے، ان کو دیں تاکہ وہ بھی
اپنے ضروریات اور اپنے حاجات تمہارے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پوری کر سکیں۔ زکوٰۃ نہیں دو گے، یہی مال قیامت کے دن وبال بنے گا، یہی مال قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنے گا، یہی مال قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، یہی مال قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یہی مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے قہر اور جلال اور غضب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے جب زکوٰۃ دیں گے دنیا میں مال میں برکت ہوگی اور خوشحالی ملے گی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔